ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو روزے تو رکھتی ہے لیکن انہیں روزوں کے مسائل، روزوں کے احکام کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک معمولی سا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور مسلمان کو پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ کسی عالم صاحب، کسی مفتی صاحب سے بات کرتا ہے، کسی مفتی صاحب کو کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں روزے میں فلاں مسٹیک ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، کیا میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا تھا؟ اور جب مفتی صاحب، جب عالم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا تو روزہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر ہم جو ہے وہ نادم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم نے پورا دن جو ہے وہ اس آس اور اس امید کے ساتھ گزارا اور صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کیا کہ ہمارا روزہ ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اور اس میں اس مسلمان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، وہ عالم صاحب کی غلطی نہیں ہوتی، کسی دوسرے مسلمان کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اس مسلمان کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ اگر اس کو اس مسئلے کا پتہ ہوتا تو وہ مسٹیک نہ کرتا۔ بہت سی مسٹیک، بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اس میں سے دو غلطیوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روزوں کے مسائل کو جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط بات جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ جب تک مؤذن صاحب اذان مکمل نہ کر لیں ہم سحری جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ اس کی کوئی اصل نہ تو قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہی احادیث میں ملتی ہے، اور نہ ہی بزرگان دین نے اپنی کتب میں ایسی کوئی جزی پیش کی ہے۔ اب یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عوام میں پھیل چکی ہے کہ مؤذن جب تک اذان نہ دے، جب تک اس کی اذان مکمل نہ ہو، ایک سحری کرنے والا سحری جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سحری کا تعلق اذان کے اختتام سے نہیں ہے، سحری کا تعلق جو ہے وہ اعلان سے نہیں ہے، کیونکہ اعلان جو ہے وہ تو مؤذن لیٹ بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب تک مؤذن صاحب اعلان نہیں کریں گے ہم اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور مؤذن صاحب جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے میں انہیں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، اور انہوں نے ٹائم پر اعلان کرنا تھا اور ٹائم گزر چکا ہے اور وہ بعد میں اعلان کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک اعلان نہیں ہوگا، جب تک اذان نہیں ہوگی ہم کھا پی سکتے ہیں، ان کا تو روزہ خراب ہو جائے گا، اور ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے خراب ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سحری کا تعلق جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، سحری کا ٹائم اعلان کے ساتھ نہیں ہوتا، سحری کا ٹائم جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا۔ یہ آپ کو میں نے ایک بنیادی مسٹیک بتائی ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے، پتہ نہیں کس نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ بخار آ جائے، معمولی سا نزلہ ہو، معمولی سا بخار ہو، جسم میں درد ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ بھی ملحوظ خاطر آپ رکھ لیجئے۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ جی بخار ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا بخار ہو جس کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور غالب گمان ہو کہ اگر بخار کی صورت میں میں نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، تو ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے، میں ہلاکت کے دہانے پر چلا جاؤں۔ بخار اور طبیعت کی خرابی اس حد تک پہنچے تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اب آپ جو ہے وہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔